یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. پیغمبر پیدائشی موحد ہوتا ہے. پیغمبر کو کبھی تذبذب شک نہیں پیش آتا، وہ پیدائشی موحد ہوتا ہے. اور ارد گرد سارا شرک کا، بت پرستی کا ماحول تھا. شرک، بت پرستی بھی تھی اور معاشرتی خرابیاں بھی بے شمار تھی. زنا بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، جوا بھی تھا، سود بھی تھا، جو بھی خرابیاں دور جاہلیت تھا. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی. فطری بات ہے. ابراہیم علیہ السلام تو ابا جی سے لڑ پڑتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری صورتحال دیکھ کر سوچتے رہتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہی تو آئی ہے کہیں 40 سال کے بعد، لیکن 40 سال کا عرصہ جو گزرا ہے وہ قوم میں کس کیفیت میں گزرا ہے، اضطراب میں، بے چینی میں، کہ کیا ہو رہا ہے. اس پر غور کرتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے. اپنے سوچ کے مطابق، وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ودیعت تھی، عبادت بھی کرتے رہتے تھے، ذکر بھی کرتے رہتے تھے. اور اس بات پہ غور کرتے تھے کہ اس قوم کو اس رجس سے، یہ قرآن پاک نے رجز فہجر، اس گرد سے نجات کیسے دلائی جائے. اس کے لیے پھر تنہائی میں چلے جاتے تھے، غار میں کئی دن غور و فکر کرتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے، طریقے سوچتے رہتے تھے. اور پھر وحی آئی ہے. غار حرا کا پس منظر ہی ہے. غار حرا بڑی وہ مکہ مکرمہ کے ساتھ پہاڑی کے اوپر غار ہے. حالانکہ وہاں چڑیاں ویڑیاں بنا رکھی ہیں، سہولتیں کر رکھی ہے، لیکن آج بھی بڑی مشکل ہے. تو غار حرا اور غار ثور دونوں تک رسائی بہت مشکل ہے. بوڑھا آدمی تو بالکل نہیں کر سکتا، جوان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو حضور وہاں کئی دن یہ سوچ بچار، غور و فکر، ذکر اذکار کیا کرتے تھے. اس کا ذکر کرتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بابودیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ وحی کا آغاز ہوا تھا. رؤیا صالحہ، خواب آتی تھی. اچھی خواب ہو تو رؤیا صالحہ ہے، یعنی خواب سچی ہو، بشارت والی ہو تو رؤیا صالحہ. حضور کو خواب میں اشارات ہو جاتے تھے. خواب یہ غیب کی خبروں کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. حضور کو خواب میں اشارات ہو جاتے تھے. خواب یہ غیب کی خبروں کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، ایک چینل ہے. غیب کی خبروں کی رسائی کا کیا ہے؟ چینل ہے. عام آدمی کو بھی میسر ہے، اختیاری نہیں ہے. چینل ہے، اس کے ذریعے عالم غیب تک رسائی ہوتی ہے، خبریں ملتی ہیں. لیکن دو فرق، ایک تو اختیاری نہیں ہے جب آ جائے، اور دوسری بات یقینی نہیں ہے. اختیاری نہیں ہے، یقینی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ چاہیں کہ خواب آ جائے، آئے گا تو آ جائے گا. اور یقینی نہیں ہے کہ عالم غیب میں فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کا نیٹ ورک بھی ہے اور شیاطین کا بھی ہے. ہمارے پیغمبر کا تعلق ایک ہی چینل سے ہے، وہ فرشتوں کا ہے. پیغمبر کے دماغ تک، تخیل تک شیطان کی رسائی ممکن نہیں. اور ہمارے دماغ زیادہ تر شیطان کی رسائی میں ہوتے ہیں. پیغمبر کے خواب میں اور عام آدمی کے خواب میں یہ فرق ہے. کہ پیغمبر کا خواب حجت ہے، اس پہ کوئی دوسرا امکان نہیں ہے. ہمارے خواب میں بہت سے امکانات ہیں، اس لیے یہ حجت نہیں ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ خواب کیا ہے. نبوت کے کتنے جز ہیں؟ 36 یا 46 بھی ہے. ان اجزاء میں سے ایک جز ہے.
جو اب میرے بعد اب وہی ایک باقی ہے۔ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، غیب کی خبروں کے 46 چینلوں میں سے ایک چینل ہے، وہاں سے انسان کے دماغ تک، تخیل تک باتیں آتی ہے، وہ قیامت تک چلتی رہیں گی، وہ سچی بھی ہوں گی جھوٹی بھی ہوں گی، لیکن پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے آغاز خواب سے ہی ہوا ہے۔ اول معبودی ابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی، حضور پر وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ رویا صالحہ سے۔ خواب دیکھتے تھے، لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق الصبح، رات کو خواب دیکھا، صبح کو وہی خواب کا واقعہ نظر آ گیا جیسے صبح پھٹتی ہے، بالکل واضح۔ یہ آغاز پھر حبب الیہ الخلا، خلوت پسندی حضور کو محبوب ہوگی، تنہا رہنے لگے سوچ بچار کے لیے۔ کانا یخلو بغار حراء، غار حراء میں چلے جاتے تھے خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ کیا کرتے تھے؟ فیتحنس فیہ، تحنس کرتے تھے، اس میں خود ہی معنی کرتے ہیں التعبد۔ غار حراء میں کیا کرتے تھے؟ تحنس کا معنی امام بخاری خود ہی کر رہے ہیں، تعبد ذوات اللیالی، تعبد اللیالی ذوات العدد، گنتی کے دن، سروزہ لگا لیا، 10 دن لگا لیے، چلا لگا لیا، اس سے گنتی کے دن ہوتے تھے، وہاں جا کے عبادت کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ قبل ینزل علی، گھر آنے سے پہلے لے جاتے تھے زادرہ، اس زمانے میں کھجوریں، ستو، پانی، یہی ہوتا تھا۔ ثم یرجع الی خدیجہ، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پھر واپس آتے تھے۔ فیتزود لمثلھا، 7-8 دن گزار کے آئے ہیں، پھر گھر آئے ہیں، 1 آدھ دن رہے ہیں، پھر 7-8 دن کا خرچہ پھر لے گئے ہیں، پھر چلے گئے۔ ثم یتزود لمثلھا، یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ جاءہ الحق، حتیٰ کہ وہ حق واقعہ پیش آیا، جبریل آ گئے۔ وہ فی غار حراء، حضور غار حراء میں ہی تھے۔ فجاءہ الملک، فرشتہ آیا۔ اب فرشتہ کیسے آیا؟ انسانی شکل میں، کیونکہ حضور کہتے ہیں فرشتے کو اصلی شکل میں تو میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ اس کے کچھ عرصے بعد، شکل میں تو میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ اس کے کچھ عرصے بعد مکے میں، ایک دفعہ کہاں دیکھا ہے؟ معراج کی رات، انسانی شکل میں، کسی انسانی شکل میں آیا، ملاقات ہوئی۔ جیسے کہ اقرا، پڑھو بھائی، اقرا قرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھ، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، آپ نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، امی۔ تو فاخذنی فغتنی، اس نے مجھے پکڑا، سینے سے لگایا، جھیپا خوب، اتنا مجھے دبایا، حتیٰ بلغ من الجب، تک پہنچا دیا، یہ میں مشقت تک پہنچ گیا، مجھے محسوس ہوا کہ واقعی کسی نے کسی جفا مارا ہے، مجھے گلے سے لگایا، اتنا کہ حتیٰ بلغ من الجہد، مجھے جوہد پہنچا، یعنی مجھے پتہ چل گیا کسی نے جٹ جفا مارا کیسے۔ یہاں اگر لطیفہ سن لیا کرتے ہیں، یہ ایک لطیفہ ہے، کسی زمانے میں یہ بریلوی دیوبندی علی جلسوں میں بڑے ایک دوسرے کے خلاف تقریر کرتے، بڑے جھکتے ہیں، بڑا یہ وہ ہوتا تھا۔ تو ایک بریلوی مولوی صاحب نے، گجرانوالے میں کی بات ہے، میرے طالب علم کے زمانے کی بات ہے، آج کو 50 سال پہلے کی، تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے یہ وہابیوں کو نہ ترجمہ نہیں آتا، کہتے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،
کہتے یہ گستاخی ہے. کیا ہے؟ گستاخی. یہ منظور نہیں ہے. یہ واپسیوں کا ترجمہ ہے. کسی کا مانا ہے نہیں, مانا بھی کا نہیں ہو پڑ رہا, تو کون ہے پڑھانا؟ اوہ نعرے لگے کمال کے جناب, پبلک جلسہ تھا. ان نے کہا پڑھ, نہیں پڑھ رہا, مانا بیکار ہے. تو کون ہے پڑھانا ہے؟ تیرے کو پڑھا میں نہیں پڑھا. یہ مانا بیکارن توبیخن ہے. اچھا کہ وہ نعرے وارے لگے. 2-4 دن کے بعد پھر مقابلے پہ جلسہ تھا. جلسہ کیا اہل حدیثوں نے, وہیں جلسہ کیا اسی چوک میں. اس نے جواب دیا, انہوں نے کہا مانا نہیں پڑھ رہا, اگلے جفا مار کے پڑھایا کہ نہیں. انا للہ انا للہ. نعرے لگانے والوں میں خود بھی تھا. نہیں پڑھ رہا, اگلے جفا مار کے پڑھایا کہ نہیں, پھر پڑھایا. یہ بیوقوفیاں بھی ہم کرتے رہتے ہیں. خیر واقعہ یہ ہے کہ اس نے مجھے سینے سے لگایا, غطا نہیں مجھے دبایا, حتیٰ بلغ من الجرح. پھر چھوڑا, پھر کہا پڑھو. میں نے کہا مانا بیکار ہے. پھر ایسا کیا, 3 دفعہ ایسا ہوا. 3 دفعہ اس نے سینے سے لگایا, پھر چھوڑا, پھر کہا کہ یہ پڑھو. پھر یہ 5 آیتیں تھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہمارا نقطۂ آغاز ہے. 5 آیتیں. 5 آیتوں میں اب تفصیلات اب میں یہاں نہیں کرتا. قرات بھی ہے, علم بھی ہے, قلم بھی ہے, علق بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. ان 5 آیتوں میں ساری باتیں اس میں شامل ہیں. اچھا, یہ واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے. فرجع بیا رسول اللہ یرجف فؤادہ. اچانک واقعہ تھا, خلاف توقع تھا, انہونی بات تھی. جب ایسا واقعہ ہوتا تو دل تیزی سے دھڑکتا ہے. حضور کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس اضطراب میں پیشانی میں پریشانی میں کو ہوا کیا ہے. یرجف فؤادہ, حضور کا دل دھڑکتا تو رہتا ہی ہے, تیزی سے دھڑک رہا تھا. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد, حضرت خدیجہ کے عالیہ محترمہ کے پاس آئے. تو ایسے موقع پر آدمی کا جی ذرا لیٹوں, کچھ سکون ہو. زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, کمبل اڑاؤ, مجھے چادر دو, میں لیٹتا ہوں. فزملو, لیٹ گئے. گھر والوں نے کمبل ڈال دیا. حتیٰ ذہب عنہ الروع, اتنی دیر لیٹے کہ وہ خوف اور اضطراب کی کیفیت کم ہوئی. گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لیٹے. حتیٰ ذہب عنہ الروع. پھر حضرت خدیجہ کو واقعہ سنا کہ خدیجہ آج یہ واقعہ ہوا ہے, آج اچانک ایسا واقعہ ہوا ہے. اور میں واقعہ سنا کے اخبر اہل خبر لقد خشیت علی نفسی ہے. لقد خشیت علی نفسی, واقعہ سنانے کے بعد اہلیہ محترمہ سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. ایسا واقعہ ہوا نہیں کبھی, عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے. یہ حضور نے گھبراہٹ بھی تھی اور یہ خشیت بھی تھی. خشیت علی نفسی. اب ایسے موقع پر خاوند کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. خاوند مضطرب ہے, بے چین ہے. تو بیوی کا کام کیا؟ تسلی دینا, حوصلہ دینا, تسلی دینا. بیوی نے یہی کیا. بیوی بھی خدیجہ تھی. کہنے لگی حضرت کلا, گھبرائے نہیں, ہرگز نہیں.
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا، تنہا نہیں چھوڑا نہیں کرے گا، کوئی بھی معنی کر لیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، مضطرب نہیں کرے گا، ڈسٹرب نہیں کرے گا، آپ تسلی رکھیں۔ بیویاں خاوندوں کو سب سے زیادہ جانتی ہیں، اور یہ بھی میں حضور کا معجزہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کے معجزات میں سے ہے کہ بیوی صفائی دے رہی ہے۔ خاوند کی صفائی کون دے رہی ہے؟ جو کبھی نہیں ہوا۔ اتنی صفائی دے رہی، کمال ہو گئی۔ بیوی خاوند کی صفائی دے رہی جو ہوتا نہیں ہے، تو یہ کہنے کی عادت، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں آپ، کلّہ واللہ ٹینشن نہ لیں، گھبرائے نہیں، لا یخزیک لیں، گھبرائے نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کا آپ کو اس کا معنی تنہا نہیں چھوڑے گا، خراب نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، ڈسٹرب نہیں کرے گا، رسوا کوئی معنی بھی کر لیں۔ وجہ بیوی وجہ کہ اللہ پاک آپ کو، آپ جیسے لوگوں کو خدا پریشان نہیں کیا کرتا۔ پھر کہتی ہے کہ انک لتصل الرحم تحمل الکل تکسب المعدوم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق۔ یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آیتیں کتنی ہیں؟ 5۔ یہ جملے کتنے ہیں؟ 5۔ اور درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ گھنٹے 2 گھنٹے کا، دن وہی ہے۔ وہ ہمارا پہلا سبق ہے، یہ ہمارا دوسرا سبق۔ ہماری ترتیب میں پہلا سبق کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور 2 گھنٹے کے بعد دوسرا سبق کیا ہے؟ انک لتصل الرحم تحمل الکلہ تکسب المعدوم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق۔ وہ بھی 5 نکاتی ایجنٹا ہے، یہ بھی 5 نکاتی ایجنٹا ہے۔ وہ سبق ملا ہے جبریل کے ذریعے، یہ سبق ملا ہے حضرت خدیجہ کے ذریعے۔ وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ مخلوق کی خدمت ہے۔ یہ مستقل موضوع ہوتا ہے میرا کہ ہمارے بنیادی سبق ہیں۔ پہلا سبق وہ ہے، اسی دن کا دوسرا سبق یہ ہے، درمیان میں 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور یہ ہماری ترتیب ہی ہے۔ خیر، حضرت خدیجہ نے کہا ان کا آپ سے رحمی کرتے، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ تتصل الرحم، رشتوں کو جو آپ تو لوگوں کو جوڑ کر رکھنے والے ہیں۔ تحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ 2 تکسب المعدوم، محتاج کو کما کے کھلاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور محتاجوں کو کما کے کھلاتے ہیں۔ تقری الضیف، مہمان مسافر کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، ناگہانی حادثات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نوائب حادثات، حق اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں، ناگہانی حادثات پر لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد۔ اس لیے تسلی رکھیں، اللہ پاک اپنے بندوں کے خدمت گزاروں کو ضائع نہیں۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو پریشان نہیں کیا کرتا۔ یہ اچھا، یہ بات تو ہو گئی، تسلی دی، حوصلہ دیا، لیکن اہلیہ محترمہ کو فکر پڑ گیا۔ خاوند کو تو تسلی دی ہے، خود فکر پڑ گیا ہے کہ واقعہ انجانا ہوا ہے، انہونا ہوا ہے۔ تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کسی سیانے سے پوچھتی ہیں واقعہ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ہر زمانے میں عورتوں نے کوئی نہ کوئی سیانہ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، کسی سیانے سے پوچھتے ہیں، کوئی بزرگ، کوئی سیانہ، کوئی تجربہ کار، جا کے بتائیے کیسا ہوا، مشورہ کرتے ہیں۔
تو ان کے خاندان میں پرانے سیانے تھے ورقہ ابن نوفل، ان کے چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے، بعض روایت میں چچا لگتے تھے، بعض میں چچا زاد، لیکن خان فیملی کے بڑے بزرگ تھے ورقہ ابن نوفل۔ فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ ابن عم خدیجہ۔ پھر اس پریشانی پر مشورہ کرنے کے لیے حضور کو لے کے حضرت خدیجہ گئی، کس کے پاس؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ وہ حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھا، ابن عم خدیجہ تھا۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ قریشی تھے لیکن عیسائی ہو گئے تھے۔ کان امرؤ تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں کیا ہو گئے تھے؟ عیسائی ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اس زمانے کا حق مذہب کیا تھا؟ عیسائیت۔ کوئی آدمی حق مذہب قبول کرتا تو کون سا کرتا تھا؟ عیسائی۔ اس اہل حق میں سے تھے، تنصر فی الجاہلیہ۔ اور صرف تنصر نہیں تھے، تعلم بھی تھے، عبرانی زبان لکھ لیتے تھے۔ کان یکتب الکتاب العبرانی، ہیبرو جانتے تھے، آج کل اس کو ہیبرو کہتے ہیں، عبرانی زبان۔ تورات کی اصل زبان کون سی ہے؟ عبرانی جانتے تھے، تورات جانتے تھے اور تورات کا ترجمہ کر لیا کرتے تھے۔ یعنی عیسائی عالم تھے، یوں کہہ لیجئے، عیسائی تھے اور عیسائی عالم تھے۔ کان یکتب الکتاب العبرانی، کتاب عبرانی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یکتب الانجیل من العبرانیۃ، ماشاء اللہ، یہاں یکتب عبرانی سے انجیل لکھ لیا کرتے تھے، ترجمہ کر لیا کرتے تھے، جو بھی اللہ چاہتا۔ کان شیخاً کبیراً قد عمی، پرانے بوڑھے بزرگ تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ اس وقت فیملی میں سب سے زیادہ سیانے بزرگ یہی سمجھے جاتے تھے، ورقہ ابن نوفل۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس پریشان کن واقعے پر مشورے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، کن کے پاس؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ فقالت له خدیجہ نے کہا، یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ حضور رشتے میں دور پار سے بھتیجے لگتے تھے۔ اسمع من ابن اخیک، اب یا محاورتاً کہہ دیا، بھتیجے کی بات سنو۔ ہر بڑے کو محاورتاً چچا کہا جاتا ہے، ہر چھوٹے کو بیٹا یا بھتیجا کہا جاتا ہے، محاورتاً کہہ دیا، یا رشتے میں لگتے تھے کسی نسبت سے۔ اسمع من ابن نسبت سے، اسمع من ابن اخیک، بھتیجے کی بات سننے کو کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ ورقہ نے کہا، یا ابن اخی ماذا ترى، عام طور پہ ہوتا تھا لوگ خواب دیکھتے تھے، خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ عام ماحول کیا تھا؟ ایسے بزرگوں کے پاس لوگ اپنے خواب لے کر جاتے تھے، یہ خواب ہے، تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ ماذا ترى، بیٹا کیا دیکھا آپ نے؟ اخبرہ رسول اللہ خبر ما رأى، جو کچھ غارے ہلے، یہ خواب تو تھا نہیں، بیداری کا واقعہ تھا۔ حضور نے جو دیکھا بیان کر دیا، یہ ہوا، فرشتہ آیا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، پھر یہ ہوا، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ورقہ نے سنی بات، اس نے کہا، یہ تو وہی ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ صاحب علم آدمی سے، یہ وہی ہے الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ موسیٰ پر طور پہاڑ پہ نازل ہوئی تھی اور آپ پہ حرا پہاڑی پہ نازل ہوئی ہے، یہ وہی۔ میں سمجھ گیا ہوں بات، انتظار پہلے تھا، وہ پتہ تو تھا ان کو پیغمبر آنا ہے، کہنے لگے برخوردار، یہ اب وہی ہے جو وہی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ پاک نے نازل کی تھی، وہی آپ پہ نازل کی ہے۔ اب وہی بات تو ہو گئی۔ پھر کہا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ تو ابھی بسم اللہ کی آپ نے، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب حسرت کر رہے ہیں، یا لیتنی فیہا جزعن، میں کاش مجھ میں طاقت ہوتی۔ جزع یہ تنے کو کہتے ہیں، محاورے کا معنی ہے کاش مجھ میں طاقت ہوتی،
یا تو بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہی ہوں۔ یا لیتنی اکون حیا، ہم اپنی حسرت کے اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھ تو لیا ہے، آپ کے زمانہ تو پا لیا ہے، لیکن آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اے کاش میں اس وقت موجود ہوں، طاقتور ہوں اور میں زندہ ہوں۔ اذ یخرجک قومک، اب شروعات ہو گئی ہے، آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی۔ اے کاش جب آپ کی قوم مکے سے آپ کو نکالے تو میں بھی ہوں۔ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، اب مخرجیہم، یہ مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بات جس سے بھی کی ہے نا وہ کو نکالا ہی گیا ہے۔ کہ تعجب کے حضور تو وہاں الصادق الامین، عرب کے مکے کے محبوب ترین نوجوان تھے، پسندیدہ ترین نوجوان تھے۔ تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے یہ مکے والے نکال دیں گے؟ اب مخرجی ہوں، کیا یہ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟ اس کا نام لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بہ، جو بات بھی آپ لے کر آئے ہیں نا، وہی آپ شروع ہو گیا سلسلہ۔ جس اللہ کے بندے نے یہ بات کی ہے الا عودیہ، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ اللہ کی توحید اب سب کو شام کو شروع ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں گے۔ جس نے بھی یہ بات کی ہے وحی کی، نبوت کی، توحید کی، الا عودیہ، اس کے ساتھ کیا کی گئی ہے؟ عداوت کی گئی، آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ اب پھر حسرت کے اظہار، اے کاش ان یدرکنی قومک انصرک نصرا مؤزرا، اگر وہ دن مجھے نصیب ہو گیا نا تو میں بڑی آپ کی ٹھیک ٹھاک مدد کروں گا۔ یہاں سے محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص کون ہے؟ ورقہ۔ اگرچہ حضور نے بھی دعوت دی نہیں، یہ دعوت سے پہلے کا ایمان ہے۔ دعوت کے بعد ایمان کی ترتیب وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ ابھی تو حضور کو خود پتہ نہیں میں نے کب دعوت دینی ہے، ابھی تو وہ برابر نہیں آیا۔ یہ نبوت ملی ہے، دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا۔ اس دور میں سب سے پہلے حضور کی تصدیق کس نے کی ہے؟ ورقہ نے، اکیلے ورقہ نے، خدیجہ نے بھی، حضرت خدیجہ نے بھی، لیکن یہ دعوت سے پہلے کی بات۔ جب باقاعدہ دعوت دی ہے تو پھر وہ ترتیب جو ہم بیان کرتے ہیں، مردوں میں حضرت صدیق اکبر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید، وہ دعوت کے باقاعدہ آغاز کے بعد کی بات ہے، لیکن یہ دعوت سے پہلے کی بات ہے۔ علی الاطلاق حضور کی نبوت کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کی۔ اس کا اگر میں اس وقت ہوں تو میں آپ کی بڑی مضبوط مدد کروں گا۔ نصر المؤزرہ، کمر مضبوط کرنا۔ اشرک کیا ہے؟ اشرک فی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واشدد بہ ازری، ہارون کو نبی دے میری کمر مضبوط کر۔ یہ وہی معذرن ہے کہ میں آپ کی پشت پناہ ہی کروں گا، آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد پھر چند دن کے بعد فوت ہو گئے۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی وفطر الوحی، پھر وہی کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی میں بھی وقفہ پڑ گیا۔ فترت وحی کا زمانہ تھا یہ تو ہے غار حرا کا واقعہ، مختصراً امام بخاری نے اس ترتیب سے بیان کیا۔ اس کا دوسرا حصہ فترت وحی کے بعد جب دوبارہ وحی باقاعدہ شروع ہوئی ہے تو وہ کیسے تھی؟ یہ دوسری روایت سے ابو سلمہ جابر سے روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں ایک بات یعنی علم حدیث کے حوالے سے، یہ پہلا واقعہ کون بیان کر رہی ہیں؟
حضرت عائشہ اس وقت تھیں یہ روایت بالواسطہ ہے. غار حرا کا واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ تھی نہیں تھی. تو یہ صحابی کی روایت بالواسطہ بھی قبول ہے. یہ دوسرا فترت وحی کے بعد دوبارہ وحی شروع ہوئی ہے. تو یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ جابر انصاری ہے. اس نے بھی کسی سے سنا ہے بھائی. یہ صحابی کی بالواسطہ روایت بھی کیا ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں. صحابی نے خود واقعے میں شریک ہے تب بھی ویسا ہی ہے، کسی سے سن کے بیان کر رہا ہے تب بھی ویسے ہی ہے. یہ پہلی دونوں روایتیں، پہلی حضرت عائشہ والی بھی براہ راست نہیں ہے، حضور کی وساطت سے سنی، اور جابر کی روایت بھی براہ راست شہادت نہیں ہے. جابر کہتے ہیں وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ. جابر فترت وحی سے واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم سے کا ارشاد نقل کر رہے ہیں. کچھ دن فترت کے گزرے، وقفے کے گزرے. بات ہے میں نا نامشی، میں مکے میں چل رہا تھا. اس سمے تو صوتاً من السماء، اوپر سے مجھے آواز آئی. اس سمے تو صوتاً من السماء، آسمان سے مجھے اوپر سے آواز آئی. فرفعت بصری، میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا کون ہے. فإذا الملك الذي جاءني بحرا، وہی فرشتہ جو حرا میں آیا تھا نا وہ سامنے کھڑا. وہی فرشتہ الذي جاءني بحرا جو حرا میں آیا تھا. جالس علی کرسی بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان کرسی نہیں، آسمان کے درمیان کرسی نہیں، بہت بڑا کرسا تھا کوئی، کرسی میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کرسی تھی. اللہ اکبر کبیر. وہ فرشتہ وہی غار حرا والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر. بین السماء والارض. فرعبت منہ، میں گھبرا گیا، مرعوب ہو گیا. فرعبت منہ، وہ منظر دیکھ کر غار میں بھی گھبرا گئے تھے، یہاں بھی کیا ہوا؟ فرعبت منہ. اب پھر گھر آدمی گھبراتا تو پہلے گھر ہی جاتا ہے، کیا کرتا ہے. اب میں پھر گھبرا گیا. بلکہ بخاری میں ایک روایت میں اور آئے گا کہ میں گر گیا. اس رعب کی وجہ سے میں زمین پہ گر گیا. منظر ہی ایسا تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو پھر میں گھر گیا. فقلت زملونی زملونی دسرونی. وہ مزمل کا یا مدثر کا، چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. تو میں چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہوں، آرام کر رہا ہوں. فرشتہ سے کہا حضرت اب آرام کا وقت نہیں، کام کا وقت ہے. آرام کر لیا جتنا کرنا تھا. میں آرام کر رہا ہوں، چادر اوڑھے لیٹا ہوں. تو فرشتہ سے کہا حضرت نہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، اب چادر اوڑھ کے لیٹنے کا وقت نہیں. قوم، کھڑے ہو جائیں. انذر، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. اب اللہ اکبر کے نعرے لگائیں. وثیابک فطہر، اب طہارت کپڑوں کی، بدن کی طہارت کا راستہ اختیار کریں. والرجز فہجر، نجاست کو دور ہٹائیں. یہاں کو مراد کیا لیتے ہیں؟ بت پرستی کے خلاف آواز بلند. والرجز فہجر، رجز کو چھوڑ دیں، اس کے ترک کا اعلان کر. رجز ویسے رجز گندگی، یہاں مراد کیا ہے؟ بت پرست. فحمی الوحی وتتابع، اب وحی گرم ہو گئی اور لگاتار شروع ہو گئی. تو یہ وحی کے آغاز کے دو واقعے امام بخاری نے بیان کیے. ساتھ اگلا واقعہ بھی پڑھ لیں. یہ بھی
جناب نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہو گیا تھا کہ جبریل آتے تھے، قرآن پاک کی آیت 2 آیتیں 4 آیتیں سناتے تھے، حضور سنتے تھے تو سنتے سنتے پڑھتے بھی جاتے تھے، کہ اس لیے تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے منع فرما لیا، اللہ رب العزت نے منع فرما لیا۔ کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به کی تشریح میں، اس کی تعبیر میں ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ یعالج من التنزیل شدۃ، حضور وحی کے نزول میں مشقت محسوس کرتے تھے، شدت محسوس کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مستقل بات ہے کہ وحی جب نازل ہوتی تھی دل پر تو حضور پر فواشد علیہ، حضور کی کیفیت بڑی، بہت چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، تو یہ مشقت محسوس کرتے تھے وحی کے نزول میں بھی۔ اور پھر یہ خیال ہوتا تھا کہ ساری وحی سننے کے بعد اگر دہرایا تو پتہ نہیں پوری بات یاد رہے نہ رہے، تو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ یعالج من التنزیل شدۃ، وحی کے نزول سے مشقت محسوس کرتے تھے۔ کان مما یحرک شفتہ، ہونٹ ہلایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات آ گئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی نا کہ حضور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، تو ہونٹوں کو حرکت کر کے دکھایا کہ یوں دیا کرتے تھے۔ ابن عباس سے اپنے راوی کو بتایا کہ یوں کرتے تھے، اس راوی نے آگے وہ کیفیت نقل کی کہ یوں کرتے تھے، وہ کیفیت اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس کو مسلسل بتحریک الشفتین کہتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھائی تھی تو ہمیں وہ تسلسل بھی بتایا تھا کہ یوں، آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی کہہ سکیں جی، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ یا مسلسل بھی تحریکی شفتین اب تک چلی آ رہی ہے، یہ مسلسلات میں سے ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آنا احرکہما لکا کما کان رسول یحرکہما، جیسے حضور ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے میں تمہیں حرکت دے کے دکھاتا ہوں۔ اچھا، آگے روایت کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس سے سعید ابن جبیر، وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں آنا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما، انہوں نے آگے تحریک شفتین کر کے دکھائی، راوی براوی چلی آ رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے استاد محترم نے بھی ہمیں تحریک شفتین کر کے دکھائی تھی، اور میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ایسے حضور حرکت کرتے تھے، حرکت شفتین۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، نہیں جناب، یہ قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پاک کے آداب کیا ہے؟ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو استماع کا معنی ہے توجہ سے سنیں، کانوں کا، اور انصات چپ رہے، کان متوجہ ہو اور زبان خاموش ہو، یہ فرمایا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی ضمانت دی ہے، یہ آیات درجے میں تازہ کر لیں۔ لا تحرک به لسانک ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ میں گزارش کی کہ تو اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی گارنٹی دی ہے۔ پہلی بات کیا؟ یہ وجہ بیان کی کہ آپ کیوں ساتھ پڑھتے ہیں، لتعجل بہ، جلدی کرتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں، تسلی رکھیں۔ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں جمع کرنا کس کے ذمہ ہے؟ ہماری گارنٹی ہے۔
وقرآن، آپ کی زبان سے پوری قرأت کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ اس لیے جب ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ہمارا نمائندہ پڑھ چکے، پھر پڑھیں آپ، اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس کے بعد ایک اور بات کی گارنٹی، ثم ان علینا بیانہ، ایسے تو بیان آپ نے کرنا ہے، انزلناہ الیک لتبین للناس ما نزل الیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ یتلو علیہم، لتبین بھی حضور کی ڈیوٹی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ یتلو علیہم آیات ہی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، اس کا مطلب مفہوم بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حضور صرف بات پہنچانے والے نہیں، سمجھانے والے بھی ہیں، اور وہ بیان جو آپ کریں گے وہ آپ کے دل میں کون ڈالے گا؟ ہم ڈالیں گے۔ بڑی وضاحت، کچھ میں کوئی ابہام کی بات نہیں ہے، بیان آپ کریں گے، قرآن پاک کا مطلب، مفہوم، مصداق، اللہ کی منشا کون بیان کرے گا؟ آپ کے ذہن میں کون ڈالے گا؟ ہم۔ ان علینا بیان، بیان وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تین باتیں اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے، آپ تسلی سے سنیں، سننے کے بعد پھر دہرائیں۔ لا تعجل، دوسرے مقام پر ہے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جب تک وحی مکمل نہ سن لیں پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھول نہ جاؤں تو دعا مانگتے رہے، رب زدنی علما۔ حافظے کی مضبوطی کے لیے کیا دعا مانگی؟ یہ رب زدنی علما دعا کس چیز کے لیے اللہ سکھائی ہے؟ حافظے کے لیے۔ کس کو سکھائی ہے؟ رسول اللہ کو۔ کس نے؟ اللہ نے۔ جلدی نہ کریں، بھول جانے کا خوف نہ رکھیں، جلدی نہ کریں، وہی پوری سنیں، من قبل ان یقضى الیک، اور دعا مانگتے رہے۔ دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما۔ تو یہ وحی کی آغاز کی بات، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت ہم ذکر کریں گے اگلی انشاءاللہ نشست میں، بڑی تاریخی روایت ہے۔ اس کو حدیث ابی سفیان بھی کہتے ہیں، حدیث ہرقل بھی کہتے ہیں، قیصر کی روایت بھی کہتے ہیں، کہ قیصر کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسے پہنچا۔ بڑا تاریخی واقعہ ہے اور بڑے اپنے اندر تاریخی